یہ آسان حضور کو مجھے سمجھے ہی نہیں. حضور دے غلام سمجھے نہیں آمدے. قرآن شریف نہیں میں قسم ہے حضور دے غلام سمجھے نہیں آمدے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضور کی تو سمجھ چاہون گے کہ سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا. سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرنا, بالکل نہ کرنا. موقع ملے جی غلامی کر لو. ایک مانو رب نے موقع دے دیتا ہے, کہ دے دیتا ہے غلامی کر لو. چلے ہو سمجھ کے سکونوں کے کوئی سمجھے گا جس کے لیے ہاتھ کے چک کے نا تو موسیٰ علیہ السلام جو اللہ نے گلہ کر نہیں ہو جدو گلہ اچھا بولو گلہ کیتیاں نا گلہ کیتیاں انہوں نے آگا میرے نال دا بھی کوئی ہے دل میں خیال آیا اور تو مردے سن تھلے لینے پہ سن باڑ تو دل میں خیال آیا نبیوں میں میرے نال دا کیڑا ہو جنہیں ہے ڈریکٹ گلہ کیتیاں آواز آئی پچھو کے پھیا موسیٰ کھلو جا روک موسیٰ روک گئے فرمایا اوڑا ویک ہو موسیٰ ایک پیا سوچیں گئے کہ تیرے نال دا کوئی نہیں احمدنی یا موسیٰ اس مننت علیکہ ما کلامی وحیدک من ایمان بے احمدہ واجہ وطنی بیداری ولا تنعمت بھی جنتی لو لم تقبل ایمان بے احمدہ شاہ موسیٰ من لم يصدق الیہ ومن لم تشرق الیہ ومن لم يؤمن بے احمدہ من جمیل مرسلین امہو اسمہو من النبوہ وکانت سناتہو مردودتا الیہ. فرمایا موسیٰ یہ خیال دل سے نکال کہ تیرے نال دا کوئی نہیں اور جیسے تیرے نال گلہ کیتیا نے ابھی محمد دا صدقہ کیا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دونوں ہاتھ اٹھا کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. اور اگلی گل سن لو اور اگلی گل سن لو. حضرت موسیٰ ادھر میرے حل تک کو پڑھنا جی ادھر میرے حل تک کو وائیں گھٹنے پہ یوں ہوئے ایک لاکھ اینج تھے ایک اینج ہاتھ ہنج کر لائے ہاتھ اٹھے پہاڑ کے ایک گل سن کے کہ تینہ جڑیاں گلہ کیتیاں صدقہ محمد عربی دا ساریاں نبیوں نے نبوتوں دیتیاں صدقہ محمد عربی دا رسولوں نے رسالتاں لبیاں صدقہ محمد عربی دا جنہاں دیاں نیکیاں قبول کیتیاں صدقہ محمد عربی دا جنہاں نے کل بخشنا ہے صدقہ محمد عربی دا جنہاں نے کل اپنا درشن دینا ہے صدقہ محمد عربی دا جنہاں زمینہ آسمانہ بنائیاں صدقہ محمد عربی دا جنہی جنت بنائی ہے صدقہ محمد عربی دا جنہاں میں اپنا آپ ہونا ظاہر کی جائے صدقہ محمد عربی دا. اور سنو پھر حضرت موسیٰ نے ایسے کر کے ہاتھ اوپر کیے اور ایک جملہ کہا اے علماء بھی سنے وہ جملہ سن لیں. تم کیا سمجھو گے میرے بچوں حضور کو اور میں کیا جانوں گا کتھے میں کتا کمینہ کہ کتھے وہ عرشاں دے رائی کہاں خاک کے پتلے اور کہاں وہ جس کو پسینہ آئے تو اماں عائشہ صدیقہ فرما دیا بارو حضور تشریف لے آتے سن ہینڈ سے تو کپڑا ہٹا کر جو کو جھٹکا دیتے فرمایا قسم مجھے محمد کے رب کی مدینے کی پہاڑیاں بھی مصطفیٰ کی خوشبو سے ہم نے سمجھیں گے استنجا کرن واسطے حضور تشریف لے گئے. استنجا اے جنہوں سن آتے ہیں استنجا حضور استنجا کرن تشریف لے گئے. ابھی حضرت موسیٰ والی بات باقی ہے سناتا ہوں. استنجا کرن تشریف لے گئے حضرت صحابی حضرت جابر پیچھے کر گئے فرماتے ہیں میری پکی نیت ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام جہاں شاہ مبارک کر کے اٹھیں گے میں دیکھوں گا اس جگہ فرمانے حضور استنجا کر کے واپس آگے میں گیا اتھے کوئی شہر نہیں سوائت رہے روڑیاں مٹی دیا جنہوں نے آپ نے شاہ مبارک خوشک فرمایا اگر میں وہ جو روڑیاں چکیاں تو میرے ہاتھ ایک خوشبو نکلے کہ دنیا میں جو یہ ہوتی خوشبو نہیں. فرمایا وہ روڑیاں چکنے میں آئی جیب جبا دیتی جیب جبائیاں ادھر تن جمعہ آ رہے ہیں جمعے کا دن تھا میرے کو اتر ختم ہو گئی اتر لا کے جانے ہوئے سن سے آبا اتر میرے کو ختم ہوگی میں وہ روڑیاں جیب بھی پا لیں سمجھ آئیے کہ کون یہ بھی یہ میں کلام کرنا بڑا لمحہ ہے تو اڑیاں کلام جی کو اسے تک پوچھیاں نہیں یہ بھی بڑا کلام ہو سکتا ہے
وہ آدھے میں روڑیاں اترے میں جیب پا لے گا پتھر میں مسجد جی بڑھیا صحابہ مڑ کے پیچھے تکے ہینگ کر کے تکیا انہاں کہا آج کڑی لائی ہے آج ادھر کڑی لا کے آئے تو میں انہوں نے کہا ادھر نے آج لائی نہیں انہوں نے کہا خوشبوئیں دے دھولے نے تو میں کہا یہ پھر گل ادھر نہیں گل ساری سرکار میرے کلیجے کے ٹکڑوں سنو ان کو ہم جان بھی نہیں سکتے ان کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے سمجھنے کی کوشش بھی نہ کرے دنیا کے رہنے والے کیا جانے اس کو جس نے عرش سے اوپر لا مقام میں اپنے رب کو بغیر ٹک ٹکی باندھے دیکھا ٹک بغیر ہاتھ جب کے دیکھا ٹک ٹکی باندھ کے دیکھا ہو رب سے کلام کیا ہو رب نے جس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہو اور رب نے جسے یاسین فرمایا ہو رب نے جس کے رخسار کو والدحا کہا ہو رب نے جس کی زلف کو واللیل فرمایا ہو اور رب جسے یہ فرمائے ہاتھ تیرا نہیں ملا سمجھنے کی کوشش بھی پھر بولو سمجھنے کی کوشش بھی حضرت موسیٰ نے حج کی تھا جی تک کو میرے ہاتھ حضرت موسیٰ نے حج کر کے فرمایا یا لیتنی کنت من اصحاب محمد یہ جملے دا معنی سمجھو جڑے علماء ہو تو سمجھ گئے ہو یا لیتنی کنت من اصحاب محمد کا سونیا بھرے جڑا کلام تو میرے لڑ کیتا ہے مجھے پہ فخر کرنا آئے کاش مجھے کچھ نہیں نعمت ملی ہوتی مجھے مصطفیٰ کی نالین میں بٹھا دیا گیا آج تیرا کیا کو تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ختم نبوت زندہ باد زندہ باد ہمیں تمہیں ملا اصل میں ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں کرتے ہمیں مفت میں ملے یہ غلامی کس میں ملی سارے بولو اچھا بول پھر بول جو چیز مفت ملتی ہے پتر انہوں قدر کرو سن ملی مفت میں ساڑیاں کرا کے ہوئے پتھرہ دی برسات سنو پھر پتہ لگے دامن مصطفیٰ کیا ہمارے آٹوں میں سے نکلتے مینڈک پھر پتہ لگتا یہ کچھ ہوا ہے دماغ میں رکھنا یہ دماغ میں رکھنا یہ کچھ ہوا ہے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے راتی ستے تو سویرے اٹھے تو گھر پٹھے پسینہ الٹی ہو گئی ان کے آلہ اسفل ہو گئے تو سویرے اٹھے تو پانی پرن گئے قبلہ پانی پرن جناب تو برتنہ وچ خون وچ پانی برتن میں آتا گیا خون بن گیا میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں ٹڈیاں نکلی مینڈک نکلے عذابوں پر عذاب آئے اور جب آئی بات رحمت عالم کا معاملہ آیا تو مشرکین نے کہا پچھلیاں ساریاں تھے عذاب آگے تھے عذاب وٹے مارے طائب نے بزاراج یہ لو لعان ہو گئے یہ تھے اللہ اگر نبی سچے ہوتے عذاب آتا یہ گل کرن دی دیر سی آیت نازل ہوئی وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم ابھی بات سننو میں تو آدھے حال وہ کراں کہ قیامت تک تسا نشان عبرت بن جاؤ پر مسئلہ ہو رہے تھے جدوں میں غضب نال تو غصے نال زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے محمد کا چہرہ نظر آتا ہے میرا غصہ رحمت پہ تبدیل ہوتا ہے بولو گل ساری بچے ہوئے ہیں گل ساری عذاب نہیں آ رہا گل ساری اگر نہ آج ساڑھا کوئی نہیں تو پہچانو میرے کلیجے جو ٹکڑے ہو قیامت لے جاڑے تو پتہ لگ جیسی اس دامن کی قیمت کی ہے وعدہ کرو حضور نے وفا کر سکتے سارے بولو اچھا کرو وفا کر سکتے نہ گستاخی کرو گے نہ ہون دیو این کر کے وعدہ کرو آپ گستاخی کرنی نہیں کسی اوری نو کرنا نہ دیڑی نہیں کہ زور تو کھا دیو کسی اوری نو گستاخی کرنا پھر بولو پھر گستاخی کرنا ہم حضور کے کتے ہم حضور کے غلاموں کے غلام ہم حضور کے نوکر ہیں اس طرح عشق رسول اپنے اندر پیدا کر لو تمہارے گھر میں یا رسول اللہ کا نعرہ لگے تمہارے گھر میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگے اور تمہارے گھر
نبیًا گستاخ رسول کی اے اردو چھا ایک آواز میں بولو گے گستاخ نبی کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا دبنگ ہو کے بولنے غصے نہ گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا کر کے بولو جڑے ہو گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا سنو جوانو او منڈیو او میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو سنو ایڈے ایڈے سے ہمیشہ ایڈے ایڈے جنہ تھلے دے کے ماریا سی بجھا اس دیکھے نہ پترو حالی لطیفے سنیا سنایا نہ کرو ایک اللہ بھی سکھو حضرت معوذ سے حضرت معاذ انہیں چپ کے دشمن میں دلے آیا اللہ دی قسم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بدر کے میدان میں نیچے پھینک کے نا انہوں یا توے جڑا ساڑے آقا نو پھونک دا سائے تے ایڈے ایڈے جڑے تے مارن لگتا تو تسم سے اچھو کو تسم بھی بولو گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا گستاخ رسول کی ایک صدا سردن سے جدا سردن سے جدا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد اور آخر میں عرض کروں اس کے لیے ضروری ہے کہ جو جذبہ آپ نے دکھایا ہے اسے سلامت رکھیں اور اس میں اضافہ ہو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے اس پورے قوم کے اندر دو کام کریں یہ مسجد حضرت صاحب قبلہ امام ہے سب سے بڑی خوشی مجھے یہ ہوئی ہے کہ حضور کے ایک عاشق اور محب ہے میں حضرت کی خدمت میں بھی عرض کروں گا ہر جمعے کو صلاۃ و سلام جب پڑھ لیتے ہو یقیناً پڑھتے ہو گے ایک سفید لمبی چادر اس نکڑ سے لے کر اس نکڑ تک جو جڑا بندہ وہ چادر خرید کے تھے رکھے گا وہ بھی مغفرت ہو جائے گا لہذا کوشش کرنا ہے مغفرت رکھنا سارے تو پہلے تساں کرو جڑا بھی کر سکے ایک لمبی چادر بچھاؤ کم از کم 1000 گٹھلیاں ہو جاتی عمر کھجور دیاں گٹھلیاں یا املی دیاں گٹھلیاں صلاۃ و سلام اس کے ہم کھڑے ہو کر جس طرح ہمارا اہل سنت کا طریقہ پڑھ لیتے ہیں پھر اس چادر پر گٹھلیاں بچھا دو پورا قوم جتنے لوگ یہاں پر موجود ہوں مسجد میں وہ ارد گرد بیٹھ جائے 10 منٹ لگن گے درود شریف کا اجرا کر دو ہر جمعے کو درود شریف کی پوری تشکری اس گاؤں سے مدینے شریف جائے اے نوجوانوں اگر تم دائیں بائیں گاؤں سے آئے ہوئے ہو اپنی مساجد پہ ہولڈ رکھو کسی گستاخ کو اپنی مساجد پر قابض نہ ہونے دو اس کے لیے ضروری ہے کہ تم نمازی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے سروں پر پگڑیاں ہوں یا ٹوپی ہو تم 5 وقت کی نماز پڑھو اور یہی جو یہاں پر طریقہ میں عرض کر رہا ہوں یہی اپنے علاقوں میں اپنی مساجد میں جاری کرو رہ گئی بات عام لوگوں کی تو عام دوستوں سے میں عرض کرنے لگا ہوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور میری آنکھوں کے تاروں اپنے اپنے گھروں میں پڑوسی بنانے کی بھی ضرورت نہیں اپنی بیوی کو بٹھاؤ اپنی بیٹی بیٹے کو بٹھاؤ خود بیٹھ جاؤ اگر اولاد نہیں ہے بیوی کو بٹھاؤ اور خود بیٹھو اولاد نہ ہوئے تو میرے گلے میں پاک رسی میری گلیوں میں طریقنا میں تو ہم کی اگر سمجھ نہ آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں خدا دیو منیو بھوک لگی ہوئے تو روٹی کھانی چاہیے حاجت منگنی ہوئے تو نبی تو منگنی چاہیے میرے کلیجے دیا ٹکڑیا ایک ہر غور نہ سن اپنے اپنے گھروں میں ہر پیر کے روز ہر پیر آدم سمار میں ہر سمار میں تواڈی مرضی پاویں اثر تو بعد تواڈی مرضی پاویں مغرب تو بعد تواڈی مرضی رات تو سونے تو پہلے ایک کپڑا سمیز بچھا لو جس طرح یہ سمیز کپڑا تھوڑا سا بچھا لو تم بیٹھ جاؤ تمہاری بیوی بیٹھ جائے اگر تمہاری بہن اور تمہارا بھائی ہے اس کو بٹھاؤ اگر تمہارے ماں باپ گھر پہ ہیں ان کو بٹھاؤ بالکل میرے ساتھے انہوں نے پاویں کچھ نہ پڑھنا بیٹھ جائے سخی کے خوان سے محروم کوئی نہیں جاتا
سخی کے دسترخوان سے معروم تو پترو سخیاں وچوں مخلوق وچ سخیاں وچوں حضور دے نال دا سخی کوئی نہیں. درود شریف ہر پیر کو وہاں گھر میں 313 مرتبہ 313 مرتبہ دنیا گن کے رکھ لو. 313 خود آپ کی بیوی بیٹھ کر پڑھیں آپ کے گھر سے کبھی برکت ختم نہیں ہوگی. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ میرے کو لکھوا لو تمہارے تویز دی لوڑ نہیں رہے گی. میں تویز کا مخالف نہیں ہوں لیکن تویز وچ وہ جان نہیں جیڑی درود وچ تویز دا میں منکر کوئی نہ پترو تو بچی ہو تو کلیجے دیو ٹکڑے ہو پر میں نے ایک گل معلوم ہے وہ یہ کہ گل ساری سرکار یہ گل میں نے معلوم ہے. تو وعدہ کر دیو یہ کم کرو گے میرے لیے بھی مغفرت کی دعا روزانہ جب کرو تو اگر میں یاد آ جاؤں تو میرے لیے بھی کر دینا. مجھے تم یاد رہو گے میں بھی تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا. میں پڑھ دینا ہوں شیر جانے جانے پڑھی پڑھ اور اصل میں بات یہ ہے کہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی کا شیر ہے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے بہت سارے مذہبانے فتوے لائے. کوئی احمد رضا بریلوی یہ ہے وہ ہے فلانا 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 بڑا گناہگار ہے انجے 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 تو اصل اعلیٰ حضرت بریلوی پیندے سن اکا کہ پیندے سن اکا شریف پیندے سن اکا شریف کیا ہے پیندے سن اعلیٰ حضرت بریلوی کو اگر جڑے دوسرے لوگ سن وہ اس ٹائپ وارڈ جلدی بناتے سن وہ اکا پیتے فلانا 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 ایک گناہ نے کم اعلیٰ حضرت بریلوی نے اصلی تو انہوں نے خبر نہیں ہے میں تو انہوں پتہ نہیں کہ ساڑھی نسبت کس طرح. آپ نے فرمایا ان قوموں میں گناہگار ضرور خطاکار ضرور مگر کس قوم ان قوموں میں مل کر بولو ان قوموں میں گناہگار وہ میرے شاہ ان قوموں میں گناہگار وہ میرے شاہ ان کا اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے اتنی نسبت کیا کم ہے تو سمجھا کیا ہے. اور آخری شیر سننے آگے فرماتے ہیں پھر اگر مجھے لے کر فرشتے جا رہے ہوں دوزخ میں کہاں لے کر جا رہے ہوں یا اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں حضور کی نظر پڑ جائے نبی پاک کی بات پڑ جائے حضور دوڑتے ہوئے آئے اور فرشتوں سے کیا کہیں بندہ آزاد شدہ بندہ فرشتوں سے کہیں بندہ آزاد شدہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ کیسا لیتے ہو حساب کیسا لیتے ہو حساب کیسا لیتے ہو حساب حضور فرمائے فرشتوں کو بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے درگاہ کیسا
حضور کا بس غلام بنا اور حضور کا عاشق ان کا ہوں میں 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 بھائی جان ادب کریں مسجد بھی ہے سوال کریں سوال کس نے سوال کریں بہ جاؤ سنگیوں وہی سنگی سوال کر رہا بہ جاؤ اور سوال